ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون صدر محترم علماء کرام مہمانان گرامی بزرگوں اور دوستوں نوجوان ساتھیوں ماں اور بہنوں پیارے بچوں اپنے عزیز بڑے بھائی شیخ مصطفیٰ کمال فیضی حافظ اللہ کی دعوت پر آج یہ اس ادارے مرکز اقبال یا تحفیظ القرآن الکریم سونا جوہری پرگیٹ میں اس جلسہ دستار بندی میں شامل ہونے کی سعادت مجھے نصیب ہو رہی ہے اور یہ بڑی خوشی کا موقع ہے کہ اس علاقے میں قرآن کریم کے حفظ کے بہترین تعلیم کے کا یہ مرکز ہمارے عزیز بھائی کی کوششوں سے منعقد ہوا ہے اور یہ 8 بچے جن کے سروں پر آج دستار رکھی گئی ہے اور جن کو قرآن کریم کے حفظ کی سند دی گئی ہے، یہ 8 بچے جن کی عمر بہت زیادہ نہیں ہے اور بہت کم عرصے میں انہوں نے قرآن کریم کو حفظ کیا ہے، یہ 8 بچے خود اس بات کا ثبوت ہے کہ ادارہ محنت کر رہا ہے، اساتذہ محنت کر رہا ہے۔ ہاتھ کنگن کو آرسی کیا پڑھے لکھے کو فارسی۔ سورج کو چراغ دکھانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ بچے خود ثبوت دے رہے ہیں کہ یہاں پڑھائی اور تعلیم کا بہترین نکلا۔ اور میں تو بہت حیرت میں پڑھ گیا یہ 2 چھوٹے چھوٹے بچے جو تجوید
کہ سوال و جواب کر رہے تھے، اور پھر ایک بچے نے جو قرآن کی تلاوت کی، بہترین تلاوت، اتنا چھوٹا بچہ، ابھی بعد میں شیخ نے بتایا کہ چند مہینوں میں کہہ لیجیے ان بچوں نے 20 12 حفظ کر لیا۔ یقیناً یہ اس ادارے کی کامیابی ہے اور ان کے اس اساتذہ کی محنت پر یہ بچے قریب ہیں۔ ہماری اللہ سے دعا ہے رب العالمین اس ادارے کو مزید ترقی عطا فرمائے، اور جیسا کہ آپ نے سنا کہ بچیوں کو حافظہ بنانے کے لیے آج ہماری قوم میں بچیاں بہت کم اور علماء نے لکھا ہے کہ بچیاں اگر قرآن کی حافظہ کے سینے میں قرآن محفوظ ہو تو بہت سارے گھروں میں آج جو مسائل پیدا ہوتے ہیں انشاءاللہ قرآن کریم کی حفظ کی برکت سے وہ مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ قرآن کریم جب ایک انسان کے سینے میں محفوظ ہوتا ہے تو قرآن آٹومیٹک اس کے اخلاق اور کردار پر بھی اثر ڈالتا ہے۔ اگر ہماری قوم کی بچیاں قرآن کی حافظہ بن جائیں تو شاید آنے والے دنوں میں ہم فرق محسوس کریں گے، اور بڑی منظم سازش کے ذریعے جو ہماری قوم کی بچیوں کو آج کفر اور ابتداع کے راستے پر لے کے جانے کی بڑی گہری چال چلی جا رہی ہے، انشاءاللہ اس چال کو توڑنے میں قرآن کریم کا حفظ اور قرآن کریم کا علم بھی کام آئے گا۔ میں مبارکباد بھی دیتا ہوں اور نیک خواہشات کا اظہار کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ یہ جو مرکز فاطمہ کے نام سے بچیوں کی حفظ کا جو یہ مرکز اس کی سنگ بنیاد بھی ڈالنے جا رہے ہیں، اللہ اس کو بھی جلد سے جلد قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہاں سے بچیوں کو یہاں سے پڑھ کر کے قرآن کا حافظہ، قرآن کریم کی حافظہ بننے کی اللہ تعالیٰ کو توفیق فرمائے۔ میرے بھائی ایک کامن سینس کی بات ہے، انسان کو جو چیز آسانی سے مل جائے انسان اس کی قدر نہیں کرتا، جو چیز ہمیں پریشانی سے ملے، محنت سے ملے، قربانی سے ملے، ہمیں اور آپ کو اس کی قدر نہیں۔ قرآن کریم کی یہ دولت ہمیں بیٹھے بٹھائے ملی، قرآن کو پانے کے لیے ہم نے کچھ کھویا نہیں ہے، قرآن کو حاصل کرنے کے لیے ہم نے کوئی قربانی نہیں دی ہے، اس لیے اس قرآن کی دولت کی ہمیں اور آپ کو قدر نہیں۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں، ایک چھوٹا سا بچہ جس کی عمر ماتر 6 سال یا 7 سال، بچے کا نام کیا تھا؟ عمرو بن سلمہ۔ یہ بچہ ایک ایسے گاؤں میں رہتا تھا، ایک ایسی بستی میں رہتا تھا کہ وہ بستی لوگوں کے راستے کے بیچ میں پڑتی تھی، وہاں پانی کا چشمہ تھا، پانی کا کنواں تھا، اور جو قافلے وہاں سے گزرتے تھے وہاں ٹھہرتے تھے اور پانی پی کر کے آگے آتے تھے۔ یہ بستی مدینہ سے کچھ دور پر واقع تھی۔ عمرو بن سلمہ نام کا یہ بچہ اپنی قوم کے لوگوں کے ساتھ وہیں رہتا تھا، اور جب عرب کے قبیلے وہاں سے گزرتے تھے تو وہاں کے لوگ پوچھتے تھے کہ وہ جو رسول آیا ہے، مکے میں پیدا ہوا ہے اور مدینہ میں رہتا ہے، اس رسول کا کیا حال ہے؟ تو لوگ اس رسول کے بارے میں بتاتے تھے، پھر لوگ پوچھتے تھے کہ اس رسول پر جو آیتیں اتری ہیں ذرا وہ پڑھ کے سناؤ۔ وہ 5-6 سال کا بچہ قرآن کی ان آیتوں کو سن کر کے جاتا ہے۔ ابھی وہ بچہ مسلمان نہیں ہے، ابھی اس نے اسلام قبول نہیں کیا ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو عجیب و غریب اعجاز سے نوازا ہے کہ 5-5 6-6 سال کے بچے، ابھی ہمارے زید بھائی ممبئی سے آئے ہیں، ممبئی سے ایک خبر میں نے کچھ دنوں پہلے پڑھی تھی، اخبار میں باقاعدہ آئی تھی کہ 6 سال کا بچہ قرآن کا حافظ بن گیا۔ ممبرا کے مدرسے میں پڑھنے والا 6 سال کا بچہ پورے قرآن کا حافظ بن گیا، اور میں نے تقریر میں تعریف کی اور میں نے کہا کہ اس بچے کے باپ عالم تھے اور باپ کی محنت سے جو ہے وہ بچہ اس مقام پر پہنچا، تو بعد میں اس بچے کی خالہ نے مجھے میسج کیا کہ میں اس بچے کی خالہ ہوں، بچے کا باپ عالم نہیں ہے، بچے کی ماں عالمہ ہے، اور یہ بچے کی ماں کا کمال ہے، اس کی قربانی ہے کہ بچہ اچھا بنتا ہے۔ بچوں کی تربیت میں کبھی کبھی باپ سے بڑھ کر ماؤں کا کردار ہوتا ہے۔ حضرات آپ کو سکون ہو کر کے بیٹھے، مجمع کو منتشر بالکل نہ کریں، سب اپنی اپنی جگہوں پر تشریف رکھیں، خاموشی کا مظاہرہ کریں
اور وہ والنٹیئر حضرات سے گزارش ہے کہ وہ دو بندے کو الگ کریں، دو بندے کو الگ کریں، باقی سے مسلمان نہیں ہیں وہاں گزرنے والے کافروں سے قرآن کی آیتیں سن کر کے یاد کر لیتا ہے. اور صحیح بخاری میں روایت ہے وہ بچہ کہتا ہے فَكَأَنَّمَا يُغْرَى فِي الصَّدْرِ. قرآن جب میں یاد کرتا تھا تو قرآن میرے سینے سے چپکتا تھا. اللہ اکبر. یہ قرآن کا کمال ہے کہ 5-6 سال کا بچہ بھی قرآن کو پڑھتا ہے تو یاد کر لیتا ہے، ازبر کر لیتا ہے، اس کو میمورائز کر لیتا ہے، اس کو یاد کرتا ہے. وہ بچہ کہتا ہے کہ اللہ کے نبی نے مکہ فتح کیا اور میری قوم کے لوگ اسلام لے آئے، مسلمان ہو گئے، اور اللہ کے نبی نے حکم دیا کہ جب اذان ہو جائے تو تم میں سے جب نماز کا ٹائم ہو جائے تو تم میں سے کوئی اذان دے وَلْيَؤُمَّكُمْ أَكْثَرُكُمْ قُرْآنًا، اور تم کو وہ نماز پڑھائے جس کو قرآن زیادہ یاد ہو. وہ بچہ کہتا ہے میں 6 یا 7 سال کا بچہ تھا، فقط میری قوم کے لوگوں نے مجھے آگے بڑھایا، مجھے امام بنایا. کیوں؟ کیونکہ سب سے زیادہ قرآن مجھ کو یاد ہے. اور جب میں نماز پڑھاتا تھا میرے پاس ایک چادر تھی، جب میں رکوع میں جاتا تھا تو میری پیچھے سے شرمگاہ میرا سطر کھل جاتا تھا. تو عورتوں نے کہا کہ الا تغضب ان استقاری، ارے اپنے امام کے کپڑے کا تو بندوبست کرو، جس کو امام بنایا ہے بچے کو اس کو ڈھنگ سے کپڑا تو پہناؤ. تو حضرت عمرو بن سلمہ کہتے ہیں کہ میری قوم کے لوگوں نے مجھے کرتا خرید کے دیا تھا اور کہتے ہیں مجھے زندگی میں کبھی اتنی خوشی نہیں ہوئی اتنی خوشی ہوتی مجھے وہ کرتا تھا. صحابہ نے اس طریقے سے قرآن کو یاد کیا اور سجدہ کرایا. یہ قرآن آج ہمارے اور آپ کے پاس بڑی آسانی سے ہمیں ملا ہے، اس لیے اس قرآن کی ہمیں اور آپ کو یاد رکھو میرے پیارے ساتھیوں. یہ قرآن کوئی معمولی کتاب نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، یہ رب العالمین کا کلام ہے. اور اس قرآن کے ساتھ جتنی چیزیں جڑی ہیں اللہ تعالیٰ نے تمام چیزوں کو فضیلت عطا فرمایا. قرآن جس مہینے میں اترا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، وہ رمضان کا مہینہ تمام مہینوں کا سردار ہے. قرآن جس رات میں اترا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ. قرآن جس رات میں اترا وہ رات 1000 مہینوں سے افضل ہے، 84 سال سے لے کر مراد. قرآن جس فرشتے کے ذریعے اترا نزل بہ الروح الامین، وہ سارے فرشتوں کے سردار جبریل امین ہے. قرآن جس نبی کے اوپر اترا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، وہ نبی ساری کائنات کے لیے رحمت ہے. اور قرآن اللہ کے نبی کے دل پر اترا نزل بہ الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین. اے نبی یہ قرآن آپ کے دل پر اترا. قرآن اللہ کے رسول کی شریعت کے آپ کے باڈی کے اس پارٹ پر اترا ہے جو باڈی کا سب سے بہترین حصہ ہے، شریر کا سب سے بہترین حصہ ہے، قرآن دل پر اترا. اور قرآن جس ذات کی طرف سے اترا ہے تنزیل من رب العالمین، وہ ساری کائنات کی رب کا رب ہے، وہ ساری کائنات کا رب ہے. میرے بھائیوں یہ قرآن جو آج ہمارے پاس ہے، اور کبھی آپ نے غور کیا یہ چھوٹے چھوٹے بچے جو آج قرآن کے حافظ بنے ہیں، آپ نیچے بیٹھے ہیں، ان بچوں کو اسٹیج پر بٹھایا گیا، آپ کے سروں پہ دستار نہیں رکھی ہوئی، ان کے سروں پہ دستار رکھی ہوئی. ان کو یہ عزت، یہ آنر، یہ سمان کیوں ملا؟ ان کو یہ سمان قرآن کے ذریعے ملا. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین. اللہ اس قرآن کے ذریعے جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جو قرآن کو یاد کرتا ہے، جو قرآن کو حاصل کرتا ہے، جو قرآن کو پڑھتا ہے، جو قرآن کو پڑھاتا ہے، اللہ اس کو عزت دیتا ہے. اور جو قرآن کو چھوڑ دیتا ہے اللہ اسے ذلیل دیتا ہے. قرآن کے پہلے بھی اللہ نے کتابیں اتاری، تورات اتاری، انجیل اتاری، زبور نازل کی، مگر ان کتابوں کی حفاظت کی گارنٹی اللہ نے دی. ان کتابوں کی حفاظت کی گارنٹی ان کی قوم کے علماء کے حوالے کی. مگر جب قرآن کو اللہ نے اتارا تو کیا فرمایا؟
انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. اس قرآن کو ہم نے اتارا ہے اور اس قرآن کی حفاظت ہم کرنے والے ہیں. اور یہاں ایک ترجمے کی وضاحت کرتے ہیں. قرآن نے کہا کہ ہم نے ذکر کو اتارا، تو ذکر کے معنی قرآن بھی ہے اور ذکر کے معنی قرآن کی جو ایکسپلینیشن ہے، قرآن کی انٹرپریٹیشن ہے، قرآن کی جو تشریح ہے، جس کو حدیث کہتے ہیں، وہ بھی اس میں شامل ہے. تو جس طریقے سے قرآن سیف ہے ویسے ہی حدیث بھی سیف ہے. قرآن کی حفاظت اللہ ان حافظوں کے ذریعے کروا رہا ہے اور حدیث کی حفاظت اللہ محدثین کے ذریعے کروا رہا ہے. اللہ ان علماء کے ذریعے کروا رہا ہے جن کا اوڑھنا بچھونا قال اللہ و قال رسول. تو یہ دین محفوظ ہے میرے پیارے سے. اللہ نے قرآن کی حفاظت کا بھی انتظام کیا، اللہ نے حدیث کی حفاظت کا بھی. اور یہ قرآن وہ کتاب ہے جس کو رہتی دنیا تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے چیلنج بنا کر دیا. موسیٰ علیہ السلام کو معجزہ دیا گیا ان کے عصا کے ذریعے، ان کے ہاتھ کی سفیدی کے ذریعے. عیسیٰ علیہ السلام کو معجزہ دیا گیا، ان کے ذریعے مردوں کو زندہ کیا گیا. لیکن ہمارے پیارے نبی کو جو سب سے بڑا معجزہ دیا گیا قرآن دیا گیا. قرآن عرب میں اترا. عرب کے لوگ لٹریچر کے ماہر تھے، لینگویج کے ماہر تھے، اپنی زبان میں ناز کرتے تھے. قرآن نے ان کو چیلنج کیا. قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا. اے نبی، سارے انسان اور سارے جنات مل کر اگر اس قرآن کے جیسے کوئی کتاب لانا چاہیں تو نہیں لا سکتے. سارے جنات اور سارے انسان مل جائیں تب اس قرآن کی کوئی کاپی تیار نہیں کر سکتے. میرے بھائیو، آج سماج پریشان ہے. انسانیت کراہ رہی ہے، انسانیت تڑپ رہی ہے اور ہمارے دکھوں کا علاج، ہماری بیماریوں کا علاج بھی اسی کتاب کے اندر موجود ہے. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. اس قرآن کو ہم نے شفا بنا کر کے اتارا ہے. اس قرآن میں تمہارے دل کے امراض کے لیے شفا ہے، تمہارے روح کے امراض کے لیے شفا ہے. جس کے دل میں بیماری ہے، حسد کی بیماری ہے، لالچ کی بیماری ہے، بغض کی بیماری ہے، دنیا کی محبت کی بیماری ہے، تکبر کی بیماری ہے، آؤ اس قرآن تمہاری بیماریوں کے لیے شفا بن کر. یہ قرآن وہ کتاب ہے جو قبر میں بھی ہمارے کام آئے گا. قبر میں ہماری اولاد کام نہیں آئے گی. معاف کیجیے گا، جس اولاد کے لیے آپ نے حرام و حلال کو بھلا دیا، ناجائز زمینوں پر قبضہ کر لیا، سود اور بیاج کا پیسہ کما کے لائے، بندھن لون کا پیسہ کما کر کے گھر میں لائے، سود کھایا، بیاج کھایا، وہ اولاد بھی آپ کے مرنے کے بعد آپ کو دفنائے گی اور مٹی دے کر کے گھر چل جائے گا. نہ اولاد قبر میں آپ کے کام آئے گی، نہ آپ کا مال آپ کی قبر میں کام آئے گا. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، ابو داؤد اور نسائی کی صحیح روایت ہے کہ جب بندہ مر جاتا ہے اور قبر میں دفنایا جاتا ہے فَيَأْتِيهِ مَلَكَانِ، تو دو فرشتے اس کے پاس آتے ہیں، فَيُجْلِسَانِهِ، اور اس کو بٹھاتے ہیں اور پوچھتے ہیں من ربک، تیرا رب کون ہے؟ بندہ مومن ہوتا ہے تو کہتا ہے ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے. پھر فرشتے پوچھتے ہیں ماں دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ بندہ کہتا ہے میرا دین اسلام ہے. پھر فرشتے کہتے ہیں ماں ھذا الذی بعث فیکم، وہ کون سی شخصیت ہے، وہ کون سی انسان ہے جو رسول بنا کر کے بھیجے؟ بندہ کہتا ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے. پھر فرشتے پوچھتے ہیں تجھے یہ سب کیسے پتا چلا، تجھے کیسے معلوم ہوا کہ تیرا رب اللہ ہے، تیرا دین اسلام ہے، تیرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے؟ تو بندہ کیا جواب دیتا ہے؟ قرأت کتاب اللہ وآمنت بہ وصدقت بہ، میں نے اللہ کی کتاب کو پڑھا تھا، میں نے قرآن کو پڑھا تھا، قرآن پر ایمان لایا تھا، قرآن کی تصدیق کی. قرآن پڑھنے والا قبر میں بھی فائدہ اٹھائے گا، قبر میں بھی قرآن کی تلاوت اور قرآن کا علم اس میں شامل ہے. قیامت کے دن جب نفسی کا عالم ہوگا، نہ باپ بیٹے کے کام آئے گا، نہ بھائی بھائی کے کام آئے گا، نہ ماں اپنی اولاد کے کام آئے گی، نہ شوہر کی بیوی کے کام آئے گا. یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ. قیامت کے دن بھی یہ قرآن آپ کا ساتھ نہیں چھوڑے گا، یہ قرآن آپ کا ساتھ دے گا. اے قرآن کے حافظوں کو حقیق سمجھنے والوں، اے قرآن کے عالموں کو حقیق سمجھنے والوں، اے اپنی دولتوں پہ ناز کرنے والوں، تمہاری دولت قیامت کے دن کام
کام نہیں آئے گی، تمہاری حویلیاں قیامت کے دن کام نہیں آئے گی، کہ قرآن کام آئے گا۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، اس قرآن کو پڑھا کرو، یہ قرآن قیامت کے دن تمہاری سفارش، تمہارے لیے سفارش کرے گا، تمہارے لیے سورس کا کام کرے گا، تمہارے حق میں قیامت کے دن یہ قرآن حجت کرے گا، لڑے گا۔ میرے بھائیوں، میں جھارکھنڈ کی ایک ایسی سرزمین پر بیٹھا ہوں جہاں لوگوں کی اپنی ایک مادری زبان ہے اور یہاں کی زبان ظاہر ہے عربی زبان نہیں ہے، جن کی اپنی مادری زبان کچھ اور ہے۔ یہاں کا 5-6 سال کا بچہ آج اس مدرسے میں تجوید پڑھ کر کے سیکھ کر کے قرآن کی پیاری تلاوت کرتا ہے۔ آپ اندازہ لگائیے، قرآن کی زبان ہماری زبان نہیں ہے، قرآن کی لینگویج ہماری لینگویج نہیں ہے، مگر آج ہمارے بچے محنت کر کے اس قرآن کو یاد کرتے ہیں اور بہترین طریقے سے جو اصول ہے، جو قواعد ہیں، ان کے مطابق قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ کوئی ایسا بھی تو ہوگا اس سورہ جوڑی کی سرزمین پر، کوئی ایسا بھی ہوگا جو مدرسے میں نہیں پڑھا ہوگا، اسے بچپن میں موقع نہیں ملا کسی مدرسے میں جانے کا۔ اب آج اس نے علماء کی تقریر سنی، ثناء اللہ مدنی صاحب کی تقریر سنی، برادر زید پٹیل صاحب کی تقریر سنی، اس کے دل میں خیال آیا کہ چلو بھائی میں قرآن کی تلاوت کروں۔ اس نے موبائل پر ایپ ڈاؤن لوڈ کیا، قرآن پڑھنے لگا۔ اس کی زبان عربی نہیں ہے، اس نے تجوید نہیں سیکھا ہے، اس نے قرآن مدرسے میں نہیں پڑھا ہے، وہ اپنی ٹوٹی پھوٹی زبان میں اٹک کر کے قرآن پڑھنے لگا۔ اللہ کے پیارے نبی کیا فرماتے ہیں؟ الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ، جو قرآن پڑھنے میں ماہر ہے، جیسے یہ بچہ، یہ 2 چھوٹے بچے آئے تھے جن کو قرآن کا ماہر بنایا جا رہا ہے، جو قرآن کا ماہر بن گیا، قرآن پڑھنے میں ماہر ہو گیا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ وہ 2 بڑے بہترین فرشتوں کے ساتھ قیامت میں رہے گا۔ والذی یقرأ القرآن وَيَتَتَعْتَوْ فِيهِ وَهُوَ عَلَيْهِ شَاقٌ فَلَهُ الْأَجْرَانِ، اور جو اٹک کے قرآن پڑھتا ہے وہ قیامت میں آئے گا، اس کو ڈبل ثواب ملے گا۔ وہ قرآن پڑھ رہا ہے، اس کو پریشانی ہو رہی ہے، مشقت ہو رہی ہے، مگر اٹک کے قرآن پڑھ رہا ہے، اس کو اللہ کے نبی فرماتے ہیں ڈبل ثواب۔ میرے عزیزوں، آج ہمارا حال کیا ہے؟ معاف کرنا، میں عوام کی کیا بات کروں؟ آج طلبہ سے شکایت ہے، آج علماء سے شکایت ہے، آج ہماری زندگیوں میں قرآن کو جو ٹائم ہمیں دینا چاہیے وہ ٹائم ہم فیس بک کو دے رہے ہیں، وہ ٹائم ہم سوشل میڈیا کو دے رہے ہیں، وہ ٹائم ہم انٹرنیٹ کو دے رہے ہیں۔ 10 منٹ کے لیے موبائل سوئچ آف ہو جائے تو انسان ایسا محسوس کرتا ہے جیسے کوئی قیمتی چیز کھو گئی۔ اے انسان، تجھے تیرے دوست کا میسج آیا اور تو نہیں پڑھ پایا تو تجھے افسوس ہے، تیرے رب کا میسج تیرے گھر میں پڑا ہے قرآن کی شکل میں، اور تو کبھی اس میسج کو کھول کے نہیں پڑھتا، اس قرآن کو کھول کے نہیں پڑھتا۔ یہ کتنے افسوس کی بات ہے۔ اسی لیے عثمان غنی کہا کرتے تھے لو طہرت قلوبنا ما شفیت من کلام اللہ، اگر ہمارے دل پاک صاف ہوتے، اگر ہمارے دل صاف ستھرے ہوتے تو کبھی قرآن سے سیراب نہ ہوتے، قرآن سے کبھی ہمارا پیٹ نہ بھرتا، قرآن سے کبھی ہم آسودہ نہ ہوتے، قرآن پڑھ کر کے کبھی انسان کی طبیعت سیر نہ ہوتی اگر واقعی میں ہمارے دل پاک صاف ہوتے۔ عثمان غنی وہ صحابی ہیں جو قرآن سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے، اور قرآن پڑھتے پڑھتے ان کی شہادت ہوئی تھی اور ان کے خون کے چھینٹے بھی قرآن پڑھتے۔ میرے بھائیوں، قرآن سے محبت کرو، قرآن کی تلاوت کو اپنی زندگی کا معمول بناؤ، اور قرآن کو یاد کرنے کی کوشش کرو، قرآن کو حفظ کرنے کی کوشش کرو۔ اپنی نوجوان نسل سے کہنا چاہوں گا، کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ ہم نے کورونا کے دور میں دیکھا، بنگلور میں عالم دین نے اسی کورونا کے دور میں پورا قرآن یاد کر لیا، 1.5 سال کے اندر انہوں نے پورا قرآن یاد کر لیا۔ ہمارے اتر پردیش کے مئو کی سرزمین پر ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں، علامہ علی ازہری، جو بعد میں لندن میں جا کے رہنے لگے تھے، مئو میں رہتے تھے۔ وہ رمضان میں چھٹی میں گھر آئے، جس مسجد میں وہ نماز پڑھتے تھے اس مسجد میں اتفاق سے اس سال تراویح کے لیے حافظ صاحب کا انتظام نہیں ہو سکا، اس زمانے میں ادارے کا کم تھے اور ہماری جماعت میں حفاظ کی بھی کمی تھی۔ مولانا علی ازہری رحمۃ اللہ علیہ نے روزانہ 1 پارہ قرآن یاد کرنا شروع کیا، 1 پارہ قرآن یاد کرتے اور کھڑے ہوتے تھے تراویح میں، 1 مہینے میں قرآن کو پڑھ جاتا ہے۔ یہ مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں۔ ہمت مردہ مدد خدا فارسی کی کہاوت ہے، آپ ہمت کریں گے۔ سعودی عرب میں بہت سے ٹیکسی ڈرائیور قرآن کی تلاوت کو سن کر کے انہوں نے قرآن کو یاد کر لیا۔ میرے بھائیوں، قرآن کو یاد کرنا اور اس سینے میں
قرآن کو اتارنا یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے. جس کو یہ سعادت مل گئی اس کی خوش نصیبی کا کیا کرنا. میرے عزیزوں آج ہماری حالت یہ ہے ہمارے دل پتھر کے ہو چکے ہیں, ہمارے دل سخت ہو چکے ہیں. قرآن پڑھا جا رہا ہے, تراویح میں بھی پڑھا جا رہا ہے, منبروں پر بھی پڑھا جا رہا ہے, جلسوں اور تقریروں میں بھی پڑھا جا رہا ہے, مگر ہمارے دل کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوتا. ارے قرآن تو وہ کتاب ہے جہاں اللہ کہتا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. اس قرآن کو کسی پہاڑ کے اوپر بھی ہم نے اتارا ہوتا تو پہاڑ بھی اللہ کے خوف سے رجا ہوتا. ارے تمہارا دل کی کیا حیثیت ہے؟ تمہارا دل تو گوشت کا بنا ہوا ملائم سے نازک سا دل ہے. قرآن تو پہاڑ کو بھی رجا کر سکتا ہے. آج قرآن کیوں نہیں ہمارے دلوں کی حالت بدل رہا ہے؟ کیونکہ دل ہمارے بڑے کٹھور ہو چکے ہیں, دل ہمارے بڑے سخت. اس قرآن کو سن کر کے اور پڑھ کر کے اللہ کے پیارے نبی رونے لگتے تھے, صحابہ رونے لگتے تھے. صحیح بخاری کی روایت ہے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ بن مسعود سے کہتے ہیں اے عبداللہ اقرأ علی القرآن, مجھے قرآن پڑھ کے سنا. عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں اللہ کے نبی میں آپ کو قرآن پڑھ کے سناؤں, یہ قرآن تو آپ ہی کے اوپر اترا ہے. آپ نے کہا کہ ہاں آج میں دوسرے کے منہ سے قرآن سننا چاہتا ہوں. عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں فقرأت علیہ سورۃ النساء, میں اللہ کے نبی کے اوپر سورۃ النساء کی تلاوت کرنے لگا. میں قرآن پڑھتا چلا جا رہا اور اللہ کے پیارے نبی قرآن سنتے چلے جا رہے ہیں. جب میں اس آیت پر پہنچا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. کہتے جب میں اس آیت پر پہنچا کہ اے میرے حبیب وہ دن بھی کون سا دن ہوگا جب ہم آپ کو ساری انسانیت پر گواہ بنائیں گے. جب اس آیت پر پہنچا اللہ کے نبی نے کہا اے عبداللہ بس کرو. میں نے نظریں اٹھا کے دیکھا اللہ کے نبی زار و خدار ہو رہے ہیں. ہمارے پیارے نبی قرآن سنتے ہو رہے ہیں. وہ ذمہ داری کا احساس آپ کو جو ہوتا ہے آپ رونے لگتے ہیں کہ قرآن سن کے ہماری آنکھوں سے کیوں آنسو نہیں نکلتے. ہماری آنکھیں خوش ہو گئی میرے پیارے ساتھیوں, ہمارے دل سخت ہو. میری ماں اور بہنوں آج آپ کے موبائل پر گانے بج رہے ہیں. مسلمان کے گھروں میں آج میوزک بج رہا ہے. کاش آپ کے گھروں میں قرآن پڑھا جاتا سنا جاتا. اما عائشہ کو دیکھیے, اما عائشہ چاشت کی نماز پڑھ رہی تھی اور ان کا بھانجا ان کا بھتیجا اپنی پھوپھی سے ملنے کے لیے جاتا ہے. کہتا ہے کہ جب میں پہنچا تو میری پھوپھی جان سورہ طور کی تلاوت کر رہی تھی نماز کے اندر اور اس آیت پر پہنچی تھی فمن اللہ علینا ووقانا عذاب السموم. سورہ طور کی آیت پڑھ رہی تھی اما عائشہ کہ جنتی جب جنت میں جائیں گے تو کہیں گے اے اللہ تیرا کرم ہے کہ تو نے ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لیا. اما عائشہ اسی آیت کو پڑھ رہی تھی. ان کا بھتیجا کہتا ہے میں مارکیٹ چلا گیا, میں بازار چلا گیا اور سودا سرس لینے کے بعد بڑی دیر کے بعد واپس لوٹا اور میں کیا دیکھتا ہوں کہ میری پھوپھی جان اسی آیت کو بار بار پڑھ رہی ہے اور روٹی چلی جا رہی ہے فمن اللہ علینا ووقانا عذاب السموم. اللہ تیرا احسان ہوا پر کہ تو نے جہنم کی آگ سے اس کو بچا دیا. یہ آیت سن پڑھ کر کے اما عائشہ رو رہی ہے اور بار بار اسی آیت کو پڑھا رہی ہے. وہی قرآن آج ہمارے پاس ہے, وہی قرآن آج ہمارے پاس ہے. نہ ہم اس قرآن کو پڑھتے ہیں نہ غور کرتے ہیں اور نہ یہ قرآن ہمارے دلوں پر اثر کرتا ہے. میرے عزیزوں آئیے زیادہ وقت آپ کا نہیں لوں گا, مجھے بھی سفر میں نکلنا ہے. قرآن کریم کے تعلق سے بڑی اہم بات آپ کو بتا کے بات ختم کروں گا. قرآن کے متعلق ہماری ذمہ داری کیا ہے, قرآن کے متعلق ہمارا کرتویہ کیا ہے, قرآن کے متعلق ہماری ڈیوٹی کیا ہے. یاد رکھو قرآن کے متعلق ہماری پہلی ڈیوٹی یہ ہے کہ اس قرآن کی ہم تلاوت کریں. جتنے بھی بزی ہیں آپ, بزنس مین ہیں, جاب کرتے ہیں, نوکری کرتے ہیں, مزدوری میں جتنے بھی بزی ہیں 10 منٹ کا صحیح, 15 منٹ کا صحیح, 1 گھنٹے کا صحیح روزانہ قرآن کی تلاوت کے لیے ٹائم نکالو. اللہ قرآن میں کہتا ہے الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ, جن کو ہم نے کتاب دی وہ اس کتاب کی تلاوت کرتے ہیں. اتنی تلاوت کرتے ہیں جن کی تلاوت کرنے کا حق ہے. اولئک یؤمنون بہ, اور یہی وہ لوگ ہیں جو قرآن پر ایمان رکھتے ہیں. قرآن کی تلاوت کرو. ہمارا گناہوں میں دلدل میں پھنسے ہوئے لوگ ہیں, ہمیں تو نیکیوں کی بڑی سخت ضرورت ہے اور قرآن کی تلاوت ایک ایسا عمل ہے. اللہ کے پیارے حبیب فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو ایک حرف قرآن کا
پڑھتا ہے 10 نیکی اس کو ملتی ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب بندہ الف لام میم پڑھتا ہے تو 30 نیکی اس کو ملتی ہے. میرے عزیزوں قرآن کی تلاوت کرو. دوسرا کام قرآن پر تدبر کرو, قرآن پر غور کرو, قرآن کے معنی اور مطلب کو سمجھنے کی کوشش کرو, قرآن کی تفسیر کو علماء سے سنو, قرآن کی جو مستند تفسیر اس کا مطالعہ کرو. آج موبائل پر بہت سارے ایسے ایپس ہیں جن میں قرآن کا ترجمہ اور تفسیر موجود ہے. اگر آپ کے پاس کتابیں نہیں ہیں آپ موبائل سے فائدہ اٹھا سکتے ہو, لیکن قرآن کے اوپر ضرور غور کرو. افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها, کیا یہ لوگ قرآن پر غور نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر تالے لگے رہتے ہیں؟ جو قرآن پر غور نہیں کرے گا اس کے دل لاک ہو جائیں گے. یہ قرآن معاف کرنا جھاڑ پھونک کرنے کے لیے اترا ہے, یہ قرآن سے دوسرے کو دم کرنے کے لیے اترا ہے, یہ قرآن دلوں کی دنیا بدلنے کے لیے اترا ہے. کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب. یہ قرآن غور و فکر کرنے کے لیے اور تدبر کرنے کے لیے. اب تیسرا کام کیا کرنا ہے؟ قرآن کو یاد کرنا ہے. یہ ہمارے جو حکماء کرام بیٹھے ہیں ان کو ایک حدیث سنانا چاہتا ہوں. اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا, صحیح مسلم کی روایت ہے, تعاہدوا ھذا القرآن, اس قرآن کو اچھی طریقے سے پکڑ کے رکھو, اس قرآن کو بار بار دہراتے رہو. فوالذی نفس محمد بیدہ لہو اشد تخلقا من الابل فی بطونها. جس طریقے سے اونٹ کو اگر کنڈے میں بانٹ دیا جائے تو اونٹ نکلنے کی کوشش کرتا ہے, یہ قرآن بھی دل اور دماغ سے نکلنے کی کوشش کرتا ہے. میرے پیارے عزیز حفاظ کرام, اس قرآن کو آپ کے اساتذہ نے یاد کرایا ہے, اس کو بھول نہ جانا. قرآن کو یاد کرنا اتنی بڑی سعادت کی بات ہے, قرآن کو بھلا دینا اتنی بڑی وعید کی اور اتنی بڑی سزا کی بات ہے. قرآن کو ہمیشہ مرد تن تن اپنے سینے میں رکھنا. اور میں یہاں یہ بتا دوں, ہماری جماعت کے اتنے بڑے بڑے علماء ہوئے ہیں سب قرآن کے حافظ تھے. بلکہ علماء کے ایک بات مشہور ہے کہ اگر بچے کو عالم بنانا ہے تو پہلے قرآن کا حافظ بنانا. علامہ احسان چلائی صحیح قرآن کے حافظ تھے. حافظ صلاح الدین یوسف صاحب قرآن کے حافظ تھے. اسی طریقے سے ہمارے ہندوستان کے سرمنی پر آپ دیکھیے ڈاکٹر مرتضیٰ حسن اظہری قرآن کے حافظ تھے. اور موجودہ علماء ہمارے استاد محترم شیخ اسد اعظمی قرآن کے حافظ تھے. جتنے بھی بڑے بڑے علماء ہیں آپ ان کی جب زندگی پڑھیں گے قرآن کے حافظ تھے. قرآن کا حفظ کرنا یہ بہت بڑی بات ہے. اگر آپ عالم بننا چاہتے ہیں یا اپنے بچے کو عالم بنانا چاہتے ہیں تو پہلا کام یہ کرو, اسے قرآن کا حفظ کرو. اور آخری چیز یہ ہے میرے پیارے ساتھیو, قرآن آپ نے پڑھ لیا, قرآن پر غور کر لیا, قرآن کو یاد کر لیا. چوتھی چیز یہ ہے کہ آپ نے قرآن پر عمل کرنا. قرآن پر عمل کرنا بھی بہت ضروری ہے. میں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ بڑے جلالی انسان تھے, بہت جلدی غصے میں آ جاتے تھے. ان کے پاس ایک آدمی آتا ہے, جہاد کرنے والا ہے, بڑی بدتمیزی سے کہتا ہے کہ ابن خطاب انک ما تعطینا بالجزیہ ولا تحکم بیننا بالعدل. اے خطاب کے بیٹے تو ہمیں پیسہ نہیں دیتا ہے, ہمارے ساتھ انصاف نہیں کرتا ہے. حضرت عمر کو بڑا غصہ آیا, حضرت عمر کو بڑا غصہ آیا اور قریب تک حضرت عمر تیش میں آ جائے, غصے میں آ جائے. ان کے پاس ایک انسان بیٹھا تھا, اس نے کہا اے عمر بن خطاب, اے امیر المومنین, اللہ قرآن میں کہتا ہے خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین. اللہ قرآن میں کہتا ہے معاف کر دیا کرو, نیکی کو حکم دیا کرو اور جاہلوں کو نظر انداز کر دیا کرو. اے امیر المومنین, یہ آدمی جاہل ہے, اس کے منہ نہ لگیے, اس سے بدلہ نہ لیجیے. حضرت عمر فوراً قرآن کی آیت سنتے ہی ٹھنڈے پڑ گئے. اور حدیث کے الفاظ ہیں وَقَالَ وَقَّافًا إِنَّ كِتَابَ اللَّهِ, کہ حضرت عمر قرآن کی کوئی آیت سنتے تھے تو وہیں پر وہ رک جاتے تھے, قرآن کے حکم پر اپنے آپ کو اسٹاپ کر لیتے تھے. تو قرآن کے حکم پر اسٹاپ ہو جانے والے بنو, قرآن پر عمل کرنے والے بنو. میرے عزیزوں, آج یہ مدرسے جہاں قرآن کو پڑھایا جاتا ہے, یہ مدرسے ہماری توجہ کی حقدار ہیں. یہ اس گاؤں دیہات میں اس طریقے کا مدرسہ چلانا اور بچوں کو اچھی سہولتیں دینا اور بچوں کو اچھی تعلیم دینا یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. میں جانتا ہوں یہ اس میں بڑے مسائل ہیں,
ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو مرکز خالق تحفیظ القرآن کریم کو اسی طریقے سے جس ترقی کے راستے پر یہ ادارہ گامزن ہے اللہ آگے بھی اسے ترقیوں سے نوازے رب العالمین یہاں سے پڑھنے والے بچوں کو جو آج حافظ بنے ہیں کل قرآن کا عالم بھی بنائے اور عالم کے ساتھ ساتھ عالم فاعل بنائے اور اللہ یہاں سے پڑھنے والے بچیوں کو بھی قرآن کے حافظ اور عالم بنائے اللہ ہم سب کو قرآن کریم کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم